اس کی لاٹھی سے ڈرنا چاہیے۔ جو امیر بندہ ہے اس کی طاقت سے نہیں، بلکہ جو کمزور ہے نا اس کی خاموشی سے ڈرنا چاہیے۔ جو بات کر رہا وہ تو اپنا مقدمہ خود لڑ رہا ہے، لیکن جو کمزور ہے نا، جو خاموش ہو جاتا ہے، اس کا مقدمہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہ جو غریب ہے نا، غریب، ان کی آہ جو ہے اگر نکل جائے نا کسی ظالم کی وجہ سے، وہ سیدھا عرش الہی کو تھام لیتی ہے۔ اور یہی بد دعائیں جو گئیں، یہی آہیں جو گئیں، ہمارے بستروں تک بھی ہمارا ساتھ کرتی، ہمارا پیچھا کرتی گئے، اور ہم صدقے زکوٰۃ دے جا رہے ہیں۔ بد دعائیں لوگوں کی ہمیں لگی ہوئی ہیں۔ میرے پاس بھی احباب آتے ہیں، سنا بھی ہے کہ کچھ بندے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت میں نے مکان بنایا، ادھر سے نا آوازیں آتی ہیں، میں نے مکان بنایا، یہاں پر لگتا ہے کوئی سایہ ہے۔ سایہ شایہ کوئی نہیں ہوتا، وہ آوازیں ایویں نہیں آتی، وہ ہم نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے، وہ ہم نے اپنی کسی غریب بہن بھائی کی زمین ماری ہوتی ہے، جو بعد میں ہمیں وہ بار بار آوازیں لگتی ہیں کہ بندے تو نے یہ کیا کر دیا، ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے پیچھے تو نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو وہ آوازیں جنوں کی نہیں ہوتی، وہ سایہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے ظلم و ستم ہوتے ہیں جو ہم نے لوگوں پہ کیے ہوتے ہیں۔ ایویں نہ ادھر ادھر بھاگو بھائی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سایہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ اتنے ویلے نہیں ہوتے کہ وہ ہر بندے کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی زیادتیاں ہوتی ہیں جو بعد میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ایک روپے کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ناحق ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اپنے جھوٹی انا کے پیچھے لگ کر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے گئے، پورا کا پورا کنبہ اجاڑ دیتے گئے، ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے گئے۔ اس نے میرے ساتھ پنگا لے لیا، اور یار تیرے ساتھ کیا پنگا لیا؟ تو کوئی خدا ہے؟ تو کوئی ترم خان تھا کہ تیرے ساتھ پنگا لینا غلطی ہے؟ یا ایک بندہ میرے در پر مجھ سے مانگنے کیوں آیا؟ او بھائی اس کو ضرورت تھی تو مانگنے آیا نا۔ قرض دار آ جائے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ او بھائی اس کو چاہیے نا۔ جب لینے کی باری تھی اس وقت تو بڑے گڑ گڑا رہے تھے، جب دینے کی باری ہے تو پھر ترم خان بن جاتے ہو کہ لینے کیوں آیا ہے۔ ایک ایک ٹکے کے پیچھے نا قیامت والے دن وہ حشر ہونا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم سوچ کے بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک ٹکے کے پیچھے یہ کچھ ہو گیا۔ اور جہاں پر زمینوں کی زمینیں ہڑپ کے بیٹھے ہوں، جہاں پر لوگ ناحق ایک دوسرے کو مار کے بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور یہ چیز ہمیں خراب کر رہی ہے۔ ایک کیس ہو، چاہے ہم حق پر رکھیں یا نا حق ہے، ہم جیتنے کے لیے حضرت جی جان کا زور لگا دیتے، یار تو معاف کر دے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ یار کوئی نہیں، یار تو لے جا، تو نے نال ساتھ لے کے جانی ہے، قبر میں لے کے جائے گا، ادھر ہی چھوڑ جائے گا نا، یار ٹھیک ہے تو لے جا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز میں اس کو رب تعالیٰ سے اس کا حق دلواؤں گا۔ یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے؟ یقیناً وہ اچھا ہے۔ یہ تو دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے، تو اس چیز سے بچیں، اپنی نیکیاں نہ ضائع کریں، اپنی نیکیوں کو ختم نہ کریں۔ ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہے، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ ہر وقت دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔